ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ چیز ہمارے سامنے کئی مرتبہ آئی کہ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، کچھ مدنی کہلاتی ہیں. اور مکی اور مدنی صورت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو مکے میں نازل ہو وہ مکی، جو مدینے میں نازل ہو وہ مدنی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا، 40 سال کی عمر مبارک سے لے کر اور 63 سال کی عمر مبارک تک، اس 23 سالہ حصے کو سیرت میں ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہجرت سے پہلے کا دور ہے مکی دور، ایک ہجرت کے بعد کا دور ہے 13 سالہ مکی دور ہے 40 سے 53 تک، اور 53 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف. 10 سال وہاں قیام فرمایا، وہ 10 سالہ مدنی دور. تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے کرنے سے پہلے قرآن کا جو حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو حصہ قرآن کا نازل ہو وہ مدنی کہلاتا ہے. اب ایک سوال آتا ہے کہ جناب مکی مدنی کہنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو مکے میں نازل ہو مکی، یا آپ کہہ لیں کہ جی جو ہجرت سے پہلے نازل ہو وہ مکی؟ یہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو اس کی تقسیم ہے یہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے. مکہ اور مدینہ تو علاقوں کے نام ہیں، بلکہ زمانے کے اعتبار سے ہے. وجہ یہ ہے قرآن کا بعض حصہ، بعض آیات وہ ہیں جو نہ مکے میں نازل ہوئیں نہ مدینے میں نازل ہوئیں، سفر میں نازل ہوئیں. اب ظاہری بات ہے آپ اس کو سفر ہی تھوڑی کہیں گے، چونکہ نہ مکے میں نازل ہو رہی نہ مدینہ میں نازل ہو رہی. اگر جگہ کو دیکھیں نہ مکے میں ہے نہ مدینہ میں. اسی طرح ہجرت کرنے کے بعد، مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، جیسے کہ یہ آج والی صورت بھی مکہ مکرمہ تشریف لائے. وہاں صورت اتر رہی ہے مکے میں، صورت مکے میں اتری ہے، لیکن زمانہ ہے ہجرت کے بعد کا. تو اگر زمانہ ہجرت کے بعد کا ہے وہ مکے میں نازل ہونے کے باوجود مدنی کہلائے گی، چونکہ مکی اور مدنی ہجرت سے پہلے کا جو دور ہے اس میں قرآن کا جتنا حصہ اترا، وہ جتنا بھی ہے جہاں بھی اترے وہ مکی ہے، اور ہجرت مدینہ کے بعد مدنی. اور 114 میں سے تقریباً 86 صورتیں مکی ہیں، چونکہ مکی صورتیں نسبتاً چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اور 28 صورتیں مدنی. یہ جو اس وقت آج آپ نے سورت سنی ہے سورہ نصر، اس کا ایک نام سورہ تودیع بھی ہے، اس کو سورۃ التودیع بھی کہتے ہیں. تودیع کا مطلب ہوتا ہے کسی کا رخصت ہونا، الوداع. چونکہ یہ الوداعی اور اختتامی صورت ہے، اگر آپ اس میں نمبرنگ دیکھیں تو اس پہ 114 نمبر لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پہ، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کا 114واں نمبر ہے، اور 114 ہی صورتیں ہیں. اسی وجہ سے ایک بات کہی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں سب سے آخر میں جو پوری صورت نازل ہوئی ہے، پوری صورت، چند آیات نہیں، سب سے آخر میں جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر. جیسے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سورہ اقرا کی جو آیات نازل ہوئیں یا سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئیں وہ کوئی بعد میں ہیں، بلکہ پوری صورت وہ چند آیات ہیں. پوری صورت اکٹھی جو نازل ہوئی ہے سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ، اور سب سے آخر میں جو پوری صورت اکٹھی نازل ہوئی ہے پوری کی پوری وہ یہ سورہ اذا جاء نصر اللہ، یہ سورہ اپنا نصر کہہ لیں. اس کے بعد چند آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ صورت کچھ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ اس صورت کا مضمون اگر آپ دیکھیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح،
یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، تمام مفسرین کے نزدیک فتح مکہ اس سے مراد ہے، اور فتح مکہ ہوئی ہے سن 8 ہجری میں۔ تو اس وجہ سے بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے بھی پہلے نازل ہوئی، غزوہ خیبر کے بعد۔ غزوہ خیبر ہوا 7 ہجری میں، اور فتح مکہ سے پہلے یہ سورت اتری اذا جاء نصر اللہ۔ اور کچھ حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سورت بالکل حجۃ الوداع کے موقع پر سن 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا اس وقت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس میں تطبیق دی ہے کہ یہ سورت نازل تو اسی وقت ہوئی تھی سن 8 ہجری میں، لیکن فتح مکہ کے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں اس کی تلاوت فرمائی تھی۔ جب تلاوت فرمائی نمازوں میں یا ویسے، تو لوگوں کے سامنے یہ مضمون آیا، اور حجۃ الوداع میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں آ رہے، 1 لاکھ کے قریب مجمع ہے، تو وہ یہی سمجھے کہ جیسے ابھی یہ صورت اتر رہی۔ بہرحال سب سے آخر میں صورت جو اتری مکمل وہ یہی ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے 114 نمبر۔ اس صورت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، یعنی یہ صورت جو بھی وقت لیں بہت پہلے نازل ہو چکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت آیا، وہ مکمل ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت آیا، بڑا طویل دور ہے۔ اس دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ترجمان القرآن۔ ان کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے صحابہ میں، رئیس المفسرین بھی کہتے ہیں، تفسیر میں بہترین مقام سب سے زیادہ رکھنے والے صحابہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دی تھی، وہ خیر لمبی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ان کی عمر صرف 10-12 سال تھی، 10-12 سال عمر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، بالکل چھوٹے بچے تھے، لیکن قرآن فہمی بہت تھی۔ اب وہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں نا، اگر کوئی مجلس ہوتی، اہم کوئی میٹنگ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی ساتھ رکھتے تھے۔ اب عمر میں یہ دیگر صحابہ سے بہت چھوٹے تھے، تو کچھ صحابہ نے ایک طرح سے بات کی کہ یہ نوجوان ہے، آپ اس کو بڑے بڑے کبار صحابہ کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور جو نوجوان ہیں ان کے دل میں بھی خیال آ سکتا ہے کہ جی ہم بھی بیٹھیں پھر مجلس میں، حالانکہ خاص مشاورت ہوتی ہے، ہر مجلس میں ہر ایک کو نہیں بٹھایا جاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر، سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ عنہ، تو تمام صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ترجمہ تو خیر عربی ہے، سب آتا ہے اس کا مفہوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس کی کوئی خاص بات ایسی، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی کہ اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے، اللہ کی مدد آئی، وہ فتح مکہ ہو گیا، اور لوگ جو ہیں بڑے جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، افواجن، فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ اپنے رب سے استغفار بھی کیجئے، تسبیح بیان کریں، اور یہی مفہوم ہے اس کا بظاہر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا اشارہ ہے، اس صورت میں اشارہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا، لوگوں کو اسلام کی طرف لانا، وہ مقصد پورا ہو گیا، فتح بھی آ گئی، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ دین میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ اب جب یہ سارا کام ہو گیا، اب آپ آخرت کی طرف متوجہ ہوئیے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کریں، استغفار کریں، اللہ کے حضور جانے کی تیاری کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ پھر لوگوں کے سامنے یہ بات آئی کہ دیکھو انہیں یعنی قرآن کی کتنی فہم ہے، کہ قرآن کی آیات کا مفہوم کس حد تک یہ سمجھتے ہیں، اس وجہ سے میں اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھلاتا ہوں، یہ وجہ ہے ان کے بیٹھنے کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، صحیح بخاری کے اندر غالباً یہ کسی اور کتاب میں بھی ہے یہ روایت، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ
فرمایا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورت نازل ہوئی، اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نماز میں دعا کے طور پر اس صورت کو بہت کثرت کے ساتھ ایک لفظ پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد وہ بعض روایت میں وہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم، سبحانک ربنا و بحمدک، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سجود کے اندر یا دیگر موقعوں پہ یہ الفاظ بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد۔ دوسری ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی امہات المومنین میں ہماری ماں ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں یہ ساری ہستیاں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد چونکہ اخیر عمر تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ کو پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ کفارہ مجلس کی دعا، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی تھی کہ کسی مجلس میں جب انسان بیٹھے، بلکہ ہر مجلس میں ہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مجلس میں جب ہم بیٹھیں اور اس بیٹھنے کے بعد مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں، انسان غلط باتیں بھی کرتا ہے، تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر یہ کلمات پڑھ لیا کرے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اگر یہ پڑھ لے تو اس مجلس میں اگر کوئی اس سے غلط باتیں ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ فرما دے گا۔ اسی لیے احادیث میں اس کو کفارہ مجلس کی دعا بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں، اخیر عمر میں اس صورت کے نازل ہونے کے بعد استغفار، چونکہ اس میں حکم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کی تحمید، تسبیح اور استغفار بہت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور چونکہ کسی شخص کو بھی اپنے بارے میں یہ یقین نہیں ہے کب موت آ جائے، تو لہٰذا ان الفاظ، ان دعاؤں کے پڑھنے کا معمول ہم سب کو بنانا چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اس میں الفاظ آ رہے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ سے پہلے بے شمار عرب کے قبائل ایسے تھے، بیشتر قبائل، کہ جن کے دلوں میں اسلام کی حقانیت آ چکی تھی، اسلام کے سچا ہونے کی چیز ان کے دلوں میں آ چکی تھی، لیکن وہ تھوڑا سا شک میں تھے کہ دیکھیں یہ جو مکے کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، قریش کے لوگ، ان کے ساتھ کیا رد عمل آتا ہے، یہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں اور سارے مکے کے لوگ ایمان لے آئے، اس کے بعد پھر ادھر سے قبیلہ آ رہا ہے، ادھر سے قبیلہ آ رہا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ یمن سے 700 افراد کا وفد آیا اور راستے میں اذانیں دیتے ہوئے آئے اور آ کر ایمان لے آئے۔ تو پھر بہت کثرت کے ساتھ لوگ آئے فتح مکہ کے بعد، اسی کا اس آیت میں ذکر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون، اور الفاظ ہیں، ترجمہ پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح، فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے، جب فتح مکہ ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا، ظاہری بات جب مکہ فتح ہو گیا، اب وہ جو لوگ رکے ہوئے تھے وہ کثرت کے ساتھ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، کہ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، افواجن، فوج در فوج، گروہ در گروہ، ہر طرف سے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ ساری کیفیت ہو گئی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے حمد کے ساتھ، تسبیح کریں، تحمید کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے استغفار طلب کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی تسبیح، تحمید، استغفار بہت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور نمازوں میں بھی اس کو پڑھنے کا اگر اس صورت کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ تو یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد بعض حضرات نے لکھا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر چونکہ یہ صورت نازل ہوئی، اس کے بعد تقریباً 80 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ چند آیات اس کے بعد اتری ہیں، ایک تو الیوم اکملت لکم دینکم، مشہور یہی ہے ہمارے ہاں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ کے اندر جو ہے جس میں دین کی تکمیل کا حکم ہے،
لیکن اس الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد بھی کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، اور مشہور قول جو مفسرین نے لکھا ہے واللہ عالم، ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے کچھ کہتے ہیں 21 دن پہلے، اور کچھ کا کہنا ہے صرف 7 دن پہلے، بالکل اخیر عمر میں جو سب سے آخر میں قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ ہے سورہ بقرہ کے اندر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، بالکل سورہ بقرہ کے اخیر میں جہاں وہ طویل ترین آیت آتی نا، قرآن کی سب سے لمبی آیت، اس سے اگلی آیت یہی ہے، اس سے اگلی آیت کے اندر یعنی وہ جو آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس رکوع سے پہلے آخری آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سب سے آخر میں اترنے والی آیات ہیں۔ تو یہ صورت بھی سب سے اخیر میں اترنے والی ہے، اور اس پورے سپارے میں آخری پارے میں غالباً یہ ایک صورت مدنی ہے، یا اس کے علاوہ ایک دو صورتیں مدنی ہیں، باقی تقریباً یہ ساری صورتیں آئندہ آنے والی بھی مکی دور کی صورتیں ہیں، ابتدائی دور کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، سچی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، جتنے گناہ ہوئے ہیں خفیہ علانیہ تو جانتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، بیماروں کو بھی لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو ہر معاملے میں ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان والی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما، ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔